اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شرک بنتا ہے؟ سوچیے اللہ کے لیے مرید نے پیر کو پکارا، کیا اس نے غیر اللہ کو پکار کر شرک اکبر نہیں کیا؟ پھر وہ گنگور میں بیٹھے ہیں، یہ جدہ کے ساحل پر پہنچنے والا ہے، بتائیے اس کی پکار اس نے سن کیسے لی؟ پھر بتائیے اس نے سن لی، یہ ہزاروں میل کا سفر ایک سیکنڈ کے اندر طے کیسے ہو گیا؟ کیا آپ اپنے پیروں کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں، دنیا میں تصرف کرنے والا مانتے ہیں؟ اسی طرح کی یہ کرامت ارواح ثلاثہ کی بھی سنیے۔ کہا بعد وفات، یہ تو زندگی کی تھی نا، اب مرنے کے بعد کی کرامت سناتا ہوں۔ کہا نانوتوا شہر میں، جہاں کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بخار کی بیماری ٹوٹ پڑی، بڑا عام ہو گیا بخار۔ کسی بیمار نے حضرت مولانا یعقوب صاحب کی قبر سے مٹی لی اور اپنے جسم سے باندھ لی، مٹی باندھنے کی دیر کی بخار اتر گیا، اس نے بھگورا پیٹ دیا۔ اور ہاسپٹل جانے والوں، اصل دوا خانہ یہ ہے، یہاں سے مٹی لے کے باندھو بخار ختم ہو جاتا ہے۔ پوری بستی پیر صاحب کی قبر سے مٹی اٹھانے کے لیے دوڑ پڑی، اب وہ مٹی اٹھا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں۔ لوگ مٹی اٹھاتے ہیں، بیٹا ٹرالی لا کے مٹی ڈالتا ہے، ابھی وہ ڈال کے واپس نہیں مڑا ہوتا، مٹی غائب، اس نے پھر ڈالی، پھر غائب، پھر ڈالی، پھر غائب۔ مولانا تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں یہ بیٹے تھوڑے سے تیز مزاج کے تھے، قبر پہ آ کر کہنے لگے ابا تیری کرامت ہوگی، میرے لیے مصیبت ہوگی، تیری کرامت ہوگی، واللہ کہہ رہا ہوں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں، تیری کرامت ہوگی اور ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ سنو، اگر آج کے بعد دوبارہ کسی کو شفا ہوئی، ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالنا۔ کہا تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد پھر کسی کو کبھی شفا نہیں ہوئی۔ پہلے تو ایک پڑیا سے ہو جاتی تھی، پھر لوگوں نے کلو کلو بھی بندی، فرق نہیں پڑا۔ تو جس طرح مشہوری ہوئی تھی کہ مٹی باندھنے سے شفا ہو جاتی ہے، ویسے مشہوری ہوگی اگے ہوتی سی، ہونے نہیں ہوتی۔ لوگوں نے مٹی اٹھانی چھوڑ دی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کرامات اولیاء کے نام پہ شرک نہ پھیلائیے۔ سوچئے یہ سوال کرنے والا، یہ آواز لگانے والا کس سے بات کر رہا تھا؟ مردے سے یا زندہ سے؟ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو مردے ہیں، مردے زندہ نہیں ہیں، ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کب اٹھایا جانا، لیکن وہ خطاب بھی کر رہا ہے۔ مردہ اس زندے کی دھمکی سن کے ڈر بھی رہا ہے، اور نیچے سے جو پینا ڈال کے ٹکے مٹی میں ڈال رہا تھا اس کو بند بھی کر لیتا ہے کہ اگے جڑی شفا ہو گئی ہون نہیں شفا دے گی۔ یہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ پیر و فقیر کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام کرامات کے نام پر پھیلے ہوئے شرکیہ عقائد کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے ایسے عقائد والے اماموں کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے اہل بدعت کے بارے میں محدثین سلف صالحین کے اقوال کیا ہے وہ ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں۔ سنیے، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، مسجد میں داخل ہوئے، مؤذن نے ظہر یا عصر کی اذان دے چکا تھا، اذان کے بعد اذان نے کہہ دیا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہہ چکا ہے مؤذن، لیکن اقامت سے پہلے اذان دینے کے بعد مؤذن پھر کھڑا ہو گیا، آجو بھائی آجو نماز کھڑی ہونے والی ہے، ابھی جلدی کرو بھائی نماز ہونے والی ہے، آجو مسجد میں 5 منٹ رہ گئے۔ ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے نماز ہونے کے بعد پھر اذان ہونے کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں 5 منٹ رہ گئے جماعت ہونے میں۔ اس نے ایسا اعلان کرنا شروع کر دیا تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجھے اس مسجد سے لے چلو، یہ مسجد یہ عمل کرنے والا بدعتی ہے، یہ عمل کرنے والا بدعتی ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے اس مسجد سے لے چلو۔ کیوں؟ اس نے اذان میں حی علی الصلاۃ کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ جو اذان دینے کے بعد پھر پبلک کو بلانے کے لیے آواز لگا رہا ہے، یہ بدعتی انسان ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے لے چلو۔ سوچئے کیا اس کا یہ عمل، اس نے صرف اذان کے بعد پبلک کو دوبارہ بلایا ہے، اور ایک شخص قبر کے اندر دفن ہونے والے مردے کو زندہ مانے، اس کو شفا دینے والا مانے، اس کی کرامات کو تسلیم کرے، وحدت الوجود کی عقیدوں کو تسلیم کرے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ہم ان تمام شرکی عقائد کے باوجود ہنسی خوشی ان کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ، وہ کہتے ہیں میرے والد
امام احمد نے گمراہ فرقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ گمراہ فرقے جن کے عقیدے وہ نہ ہو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ انہوں نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی، پڑھ لے. فرمایا نہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھنی. مزید فرماتے ہیں میں نے اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق اپنے والد سے سوال کیا تو فرمانے لگے جہمیہ اور معتزلہ جیسے بدعتیوں کے پیچھے نماز بالکل نہ پڑھو. اور یاد رکھو ان دو گروہوں جن کا ذکر ہوا ان کے عقیدے اور علماء دیوبند کے عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے عقیدوں میں اور ان کے عقیدوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان کے عقائد کے اندر وحدت الوجود جیسا گمراہ عقیدہ ہے جو کھلا ہوا شرک کا مظہر ہے اور شرک کا اعلان ہے. سوچئے علماء دیوبند کے عقائد تو معتزلہ سے زیادہ گمراہ کن ہیں. عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے محدثین کی جماعت سے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق پوچھا تو تمام محدثین نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا. امام مہدی رحمہ اللہ سے خواہش پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رافضیوں کے پیچھے، جہمیہ کے پیچھے، ان گروہوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ کتاب اور سنت کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے اہل بدعت اور قدریہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ان کے پیچھے میں نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ. اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے ایسے امام کے بارے میں پوچھا گیا جو سودے بازی کر کے نماز پڑھائے کہ اتنے درہم دو گے، اتنے پیسے دو گے تو تراویح پڑھاؤں گا. جو ایک تو ہے انسان نماز پڑھانے آئے اور مقتدی اس کی خدمت کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی دین کی بات کرنے آئے اور کوئی اس کی خدمت کر دے، اس میں کوئی ایک ہے ہاں جی نماز تو پڑھاؤں گا، دو گے کتنے، پہلے ریٹ طے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں گاؤں کے اندر امام صاحب نے نماز پڑھائی، مہینہ گزر گیا، کہا دو جی چندہ دو ہمیں، ہماری محنت تو نماز پڑھانے کی. کہا امام صاحب اس دفعہ تو چندہ ہوا ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے. کہا دیکھو میں نے تو پورے مہینے نماز پڑھائی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. جی کچھ آئے گا تو دیں گے. آیا ہی نہیں، بالکل نہیں آیا. کہا بالکل نہیں آیا. کہتا اچھا میں نے کون سے وضو کر کے پڑھائی تھی؟ تم نہیں دو گے نہ دو، میں نے بھی تو بغیر وضو پورا مہینہ پڑھایا. جہاں کاروبار بن جائے اللہ کا دین، نمازیں پڑھانا، دین کی دعوت دینا، قرآن و حدیث سنانا کاروبار بن جائے، اتفاق ہونے لگے کیا دو گے کیا لو گے. مجھے یاد ہے ایک علاقے کے اندر، اس علاقے کا مولوی صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک مولوی تقریر کرنے کے لیے آیا، تقریر کی، اس کا جو طے ہوا تھا ایڈوانس میں طے ہوا تھا، کتنے دو گے، اتنے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. وہ جتنے دینے کا وعدہ ہوا تھا وہ اس مولوی کے لیے اتنے اکٹھے نہ کر سکے، چلے غریب جماعت تھی نہ کر سکی، اس سے کچھ کم رہے. واللہ بتا رہا ہوں آپ کو. تقریر ہوئی، جب اس کو پیسے دیے مولوی صاحب اے لو، اور مولوی تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں نا سانو ٹورو، ہمیں بھیجو، تاریخ کرو، دو جو دینا جائے. تو اس کو دیا حضرت یہ لوگ جائیے، تشریف لے جائیے، یہ آپ کے لیے ہے. اس نے کھول کے گرے یہ جتنی گل مکی سی انہیں نہیں ہے، جتنی بات طے ہوئی تھی میری آپ کی اتنے نہیں ہے. کیا جی بس کوئی بات نہیں، سب گزارا کرو، اتنے ہی ہو سکے، غریب آدمی تھے. واللہ وہ جاتے ہیں اس مسجد کا ایمپلیفائر اٹھا کے لے لیا. مجھے خود اس بستی کے لوگوں نے بتایا، وہاں کے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مولوی صاحب جاتے ہوئے ایمپلیفائر لے کے چلے. کام نے کہا مولوی صاحب اذان میں رک گئی. کہا میری بھی تو جیب کے چندے رک گئے، پیسے دے دو ایمپلیفائر لے جاؤ. تو جو مولوی، جو امام، جو قاری ایگریمنٹ کر کے پڑھائے اتنے ہزار. ایک مولوی سے ساتھی نے جمعے کا ٹائم مانگا، رمضان کا جمعہ تھا. کہا حضرت جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائیے. کہا 10,000 کی آفر تو ہے، میں معاملہ بتا رہا ہوں آپ کو، 10,000 کی آفر تو ہمارے پاس موجود ہے. فلانی مسجد کا نام نہیں لیا اس نے کہ ایک مسجد سے فون آیا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اگر ہماری مسجد میں پڑھاؤ گے 10,000 دیں گے، اگر تم اس سے اوپر ریٹ لگاؤ تو وہ چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائے گا. یہ حرام کھانے والا، یہ دین کو بیچنے والا، یہ دین کو کاروبار بنانے والا، یہ بے غیرت اور دیوس ہے. یہ محمد کریم کے دین کا وارث نہیں ہے.
बल्कि इसने दीन को कारोबार का रास्ता बना लिया, खाने पीने का रास्ता बना लिया। इमाम अहमद इब्न हंबल से सवाल होता है कि जो इमाम सौदेबाजी करके, एग्रीमेंट करके, पहले डन करके कितने दोगे कितने लूंगा, आए और नमाज पढ़ाए, तो ऐसे इमाम साहब कहते हैं ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों के लिए मैं अल्लाह से आफियत का सवाल करता हूं। अब सोचिए अल्लाह के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल ऐसे लोगों के लिए आफियत का सवाल मांग रहे हैं जो सही अकीदा है, सिर्फ अपने दीन की खिदमत के बदले एग्रीमेंट करके पैसे पहले डन करते हैं, तय करते हैं, इतने हजार और इतने हजार, इतने मेरे और इतने गाड़ी के, इतने मेरे और इतने फलाने के। इमाम साहब उनके पीछे नमाज पढ़ने को जायज नहीं समझते, और जिनके अकीदों में शिर्क हो, जिनके अकीदों में बिदअत हो, उनके पीछे नमाज पढ़ने को कैसे जायज माना जा सकता है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब तुम्हें इमाम का बिदअती होना जाहिर हो जाए, उसके पीछे नमाज अदा न करो। जब पता लग जाए ये नमाज पढ़ाने वाला अहले बिदअत में से है, इमाम मालिक का फतवा, अहले शिर्क की बात नहीं हो रही, अहले बिदअत में से है, तो उसके पीछे नमाज ना पढ़ो। हमारे यहां तो दूर से पता लग जाता है ना, मस्जिदों पे लिखा हुआ होता है मस्जिद गौसिया, इधर या अल्लाह मदद, इधर या अली मदद, इधर या रसूलुल्लाह मदद। अभी पूछने की हाजत है? मस्जिद के अंदर बनी हुई कब्रें अभी भी पूछने की हाजत है ये इमाम कौन है? अहले शिर्क की मस्जिदें, अहले बिदअत की मस्जिदें हमारे यहां तो मारूफ है, लिखा हुआ होता है नक्शबंदिया, नक्शबंदिया, मस्जिद कादरिया, मस्जिद रिजविया। जिस मस्जिद के इमाम का आपको बिदअती होना पता लग जाए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फतवा दे रहे हैं ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं। मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूं। एक अहले तौहीद में से, अहले ईमान में से इमाम है और आप उसके पीछे बाकायदा नमाज पढ़ते हो, लेकिन अचानक आपको पता लग गया इमाम साहब हमाम में से निकले हैं, बाथरूम में से निकले हैं और सीधे मुसल्ले पे आकर खड़े हो गए, वजू नहीं किया। बंदा पक्का मुवाहिद है, ईमानदार है, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले, इसके पीछे नमाज पढ़ोगे जी? फिर सोच लो, ये तो नहीं कहोगे उन्होंने अपनी पढ़ ली, असली अपनी पढ़ ली, उसका दिन उसके साथ, हमारा दिन हमारे साथ, उसने खुद जवाब देना है, हमने अपने का जवाब देना है। कहोगे बेवजू के पीछे नमाज कैसे पढ़ ले? तुम बेवजू के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, बेईमान के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो जाते हो? जो कब्रों में से जावेद है, जो कब्र वालों को जिंदा मानकर जानकर उसकी हयात को दुनियावी हयात करार देकर उससे मांगने और सवाल करने की बातें करता है, रोटियां मांगता है, सवाल करता है, मदद मांगता है, उसके पीछे नमाज के, बेवजू के पीछे नमाज नहीं पढ़ते और बेतौहीद के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पता लग जाए इमाम बिदअती है तो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। अगर इमाम फासिक हो तो उसके पीछे नमाज जायज है। इमाम फासिक, गुनाहगार इमाम, कोई दाढ़ी कटवाता है, कोई और गुनाह करता है, कोई फिल्में देखता है, गाने सुनता है, अगर कभी कभार इंसान फंस जाए तो फासिक फाजिर के पीछे नमाज हो जाती है। जो जिसके हाथ में उसे इमाम बनाना है गुनाह उसका है, जिसके हाथ में इमाम बनाना है गुनाह उसका है कि उसने नेक आदमी को इमाम क्यों नहीं बनाया। लेकिन मुक्तदी फासिक फाजिर के पीछे नमाज पढ़ ले, लेकिन अगर इमाम बिदअती हो तो मुहद्दिसीन का फतवा है कि बिदअती इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। फुदैल बिन अय्याद रहमहुल्लाह का कौल है, जिसने किसी बिदअती से मोहब्बत रखी, किसी के साथ नफरत हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? किसी को इमाम मान लेना ही मोहब्बत की दलील है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह 2 रकात नमाज फजर वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम साहब के, अल्लाह इससे मोहब्बत है तो इसको अपना इमाम माना है, इससे मोहब्बत है तो इसको अपना कायद माना है, इससे मोहब्बत है तो इसके पीछे। मैं आपको दुनियावी मिसाल देता हूं, किसी मस्जिद का इमाम मेरे बाप का दुश्मन हो, मेरे बाप से उसकी लड़ाई हुई हो, हाथापाई हो, इमाम साहब ने मेरे बाप को 2 थप्पड़ मारे हो, उसको गालियां दी हो, कोई 100 रुपए भी हर नमाज का देना, 100 रुपए लेना, इस इमाम पीछे नमाज पढ़ ले, मेरे प्यों और पढ़ी सी मैं नमाज पढ़ ला, मैं तोड़ना बोलना है, ऐसा या नहीं? इतना गुस्सा आएगा कि मेरे बाप का दुश्मन है, इसने मेरे बाप की बेइज्जती की थी, इसने मेरे बाप को गालियां दी थी, इसने मेरे बाप को थप्पड़ मार, मेरा बस चले तो मैं नहीं नमाज पढ़ता इसके पीछे।
آپ کی اتنی غیرت ہے، محمد کریم کے دین کی اتنی بھی غیرت ہے کہ یہ بدعات کر کے، نعوذ باللہ، یاد کرنا میرے جملے کو، بدعتی دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا. یا جو بدعت کر رہا ہے، دین میں نیا کام کر رہا ہے، وہ اس عقیدے پہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے تو بتایا تھا لیکن نبی نے چھپا لیا.